والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، اور اپنے رب کے ہاں تمہاری خلاف پیش کریں گے اور تمہیں کچھ بھی عقل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے تورات میں اچھا خاصا مواد موجود تھا، جسے یہ لوگ نبی آخری زمان کے مدینہ آنے سے قبل ہی مشہور کر چکے تھے۔ کچھ لوگ مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی بیان کر دیتے تھے، ان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ جب اپنے ساتھیوں سے علیحدگی میں ملتے تو کہتے کہ تم مسلمانوں کو تو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف ہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور مسلمان تم پر حجت قائم کریں؟ وہی بات اگین کہ سب کچھ جانتے پہچانتے تھے، اور بہت سی باتوں کا انہیں پتہ تھا، اور آپ کے آنے سے پہلے یہ لوگوں کو بتا چکے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ جیسے ہم نہیں کہتے مہدی آنے والا ہے، یا یہ ہونے والا ہے، یا قیامت آنے والی ہے، دجال آنے والا ہے، تو بہت سی نشانیاں ہمارے پاس جو علم والے ہیں ان کو بہت سی چیزوں کا علم ہے۔ لیکن یہ جو تھے، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہو گیا، آ گئے مدینہ، تو پھر یہ چھپانے لگ گئے، اور جو بتاتا تو اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، تم کیوں بتا رہے ہو؟ تم چاہتے ہو یہ مسلمان ہمارے اوپر یعنی حاوی ہو جائیں؟ تو یہ اپنے پیروں پہ خود کلاڑیاں مارنے والی باتیں ہوتی ہیں ساری۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، اور ان میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر صرف جھوٹی آرزویں ہیں اور صرف ظن کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہم بھی ہیں، ہمیں ایک لفظ قرآن کا نہیں آتا، دین کا نہیں آتا، لیکن ہمیں پتہ ہے مسلمان ہیں، ہم معاف کیے گئے لوگ ہیں۔ یہ وہ جھوٹی امیدیں ہیں ہماری کہ بغیر ایفرٹ کے ہم سوچتے ہیں کہ ہر چیز رکھی رکھائی ہمیں مل جائے گی، اور جو باپ دادا سے ماؤں سے اترا ہوا دین، ہمارے گھر میں باپ دادا بھی چھوڑو، ماؤں سے اترے ہوئے دین چل رہے ہیں۔ ہم لوگ وہی ریچولز میں پڑا ہوا دین ہے ہمارا، شب راتیں بھی منا رہے ہیں، کنڈے بھی کر رہے ہیں، مزاروں پہ بھی جا رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، وہ سب چل رہا ہے۔ اور ایسے اللہ معاف کرے، ایسے جاہل لوگ ہیں کہ خانہ کعبہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو پکڑ کے پیچھے فون کر کے کہتے ہیں کہ داتا دربار جا کے نا دیکھ چڑھا دو، شکر میں کعبہ پہنچ گیا ہوں۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے جس جگہ پہ جی۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ صرف وہ نہیں تھے، یہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ تم جو چیزیں چھپانا چاہتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو سب جانتا ہوں نا، کر لو جو کرنا ہے تم لوگوں نے۔ پھر آتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، یہ وہی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ لی گئی چیزیں، سنی سنائی چیزوں پہ ایمان رکھ کے تو اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ وحی اللہ کی طرف نازل شدہ ہے تاکہ ان سے تھوڑے سے دام لے سکیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے جو کمائی کر رہے ہیں۔ یہ بیسکلی باتیں تو ساری یہود کی ہی ہو رہی ہیں، اب وہ جو چینجز کر لیتے تھے۔ آیت 80 کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چند ایام کے سوا انہیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا؟ تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے ہیں پھر اس کے گناہوں نے اس کا گھیرا کر لیا تو ایسے ہی لوگ تو اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور اپنے والدین سے اور رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور ماں سوا چند آدمیوں کے باقی عہد سے پھر گئے اور اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ تو یہ تعلیمات تو وہی ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں، دین تو وہی آتا رہا ہمیشہ سے، لیکن لوگ بدلتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آگے مزید، اور آخری اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا فائنل دین ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے، نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے، اور تم نے اقرار کیا تھا اور اس چیز کی تم گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر ازراہ ظلم و زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آئیں تو فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ اب وہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں صورت کا پس منظر تو مدینہ ہے، مدینہ کے یہودی ہیں، تو وہیں کی بات ہو رہی ہے کہ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ مشرکین مدینہ کے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی رہتی۔ یہود تعداد میں کم ہونے کے باوجود سیاسی طور پر مضبوط تھے، کیونکہ وہ جنگوں میں اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ لڑتے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف اور بنو قینقاع بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں گے، ظلم و زیادتی پہ مدد نہ کریں گے، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیں گے۔ اب یہ یہودی بھی اوس اور خزرج کی جنگوں میں جنگ لڑتے، اپنے ساتھیوں کے گلے کاٹتے، جنگ میں دوسرے کے قیدی بھی بنائے جاتے، تب اپنے قبیلوں کے قیدیوں کو تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہم اپنے دوستوں کو ذلیل و رسوا تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کیا کہ کتاب کے بعض حصے جو تمہیں پسند ہو ان کو تم مان لیتے ہو اور بعض کا تم انکار کر دیتے ہو۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دی گئی جو یہود کے ضمن میں پوری ہوئی۔ بنو قریظہ سن 5 ہجری میں جنگ خندق کے بعد قتل کر دیے گئے اور ان کے بچے اور عورتیں غلام اور لونڈیاں بنائے گئے۔ بنو نذیر 4 ہجری میں جلا وطن ہوئے اور ان پر جزیہ لگایا گیا۔ اچھا، یہ ایک بڑی لمبی تفسیر ہے، انشاءاللہ پھر میں آپ کو الگ سے عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم وقلیلا ما یؤمنون۔ اور پھر بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اور جب کوئی رسول کوئی ایسی چیز لائے جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے، رسولوں کے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلایا اور ایک کو قتل کر ڈالا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے، لہذا تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اس سے قبل جو کفار کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا، سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا برا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندے کو خود چاہا اور اس پر نازل کر دیا، اور اب یہ اللہ کے غضب در غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہو اسے نہیں مانتے، حالانکہ وہ برحق ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ پوچھئے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو اس سے قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسے واضح معجزات لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچڑی کو کیوں معبود بنایا؟ تم ہی وہ ظالم لوگ ہو۔ جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا ہے، غور سے سننا ہے، تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کہا
دل میں کہا ہم نے سن لیا، وشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، حالانکہ ان کے دلوں نے ان سے کہا کہ ہم نہ مانیں گے، اور ان کے کفر کی وجہ سے بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر اللہ کے آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے ہے، مخصوص ہے، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی تمنا تو کرو۔ میک سینس ان کو تو یہ تھا نا کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، آخرت ساری ہمارے ہی لیے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم خوش فہمی ہو، تمہیں پورا یقین ہے کہ اللہ نے آخرت ساری تمہارے لیے رکھی ہے، تو پھر مرنے کی تمنا نہ کرو، جلدی مرو، آؤ اس جنت میں جو تمہارے لیے رکھی گئی ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن یہ لوگ ایسی تمنا کبھی نہیں کریں گے، وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے گناہوں کے کام آگے بھیجے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَعُدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، اور ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے اسے 1000 سال کی عمر ملے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے نہ بچا سکیں گے، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، جو مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ کیونکہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتہ ہے جو ہم پر کئی بار عذاب لایا ہے، اور اس لیے ہمارے دشمنوں کو ہم پہ غالب کیا۔ اچھا، یہ بھی کذاب ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو قرآن لے کے آ رہا ہے، ہدایت لے کے آ رہا ہے، اور ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کو آتھرائز کرتی ہے کہ ہاں وہ سچ ہے، وہ کتابیں بھی سچی تھیں، وہ نبی بھی سچے تھے، یہ کتاب تو آپ لوگوں کو سرٹیفائی کر رہی ہے، لیکن یہ وہی فرشتہ جو اللہ کے حکم سے لے کے آ رہا ہے۔ تو فرشتہ اللہ کے حکم کا تابع ہے، اس کو اپنا دشمن کیوں بنا لیا آپ لوگوں نے؟ پھر آتا ہے کہ ما کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدوا للکافرین، جو شخص اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل کا دشمن ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی جو ان کو دشمن کہے گا انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی دشمنی باندھ دی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں جن کا فاسقوں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہوں نے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر اس پر ایمان ہی نہیں لائے، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا تو انہیں اہل کتاب کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس پشت ڈال دیا جیسے اسے جانتے ہی نہ ہوں، اور ان جنتروں منتروں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور نیز یہ یہود بھی ان کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتاری گئی تھی۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو نہ تو کافر نہ بن۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے وہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں، اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ وہ ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو بھی ایسی باتوں کا خریدار بنا، انہوں نے خود فرشتوں سے جادو سیکھے تھے سارے، اور جانتے بوجھتے سیکھے تھے۔ فرشتے ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ جادو تمہاری آزمائش ہوگا، ہم آزمائش کے طور پہ آئے ہیں، مت سیکھو، تو کہتے تھے نہیں سکھاؤ۔ وہ پھر ایسے خاص طور پہ ایسے جادو سیکھتے تھے جو میاں بیوی میں فتنہ ڈال دے، ان کی دوسرے دور کر دے، کیونکہ فیملی توڑنا
میاں بیوی کو آپس میں توڑنا شیطان کی سب سے پہلی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے.